چچی نے چوری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا تو مولوی صاحب کی بیوی مجھے روتا دیکھ کر اپنے گھر لے گئی۔ کچھ دن مجھے اپنے پاس رکھا اور پھر کہا، دیکھو بیٹی، تمہارا کوئی نہیں ہے، بہتر ہے تم میرے شوہر سے دوسرا نکاح کر لو۔ میں نے مجبور ہو کر نکاح کر لیا۔ وہ دونوں بہت نیک تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے، مگر مولوی صاحب کی بیوی مجھے تہجد کی نماز نہ پڑھنے دیتی، مجھے سختی سے منع کرتی۔ ایک دن وہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، میں انہیں غور سے دیکھنے لگی، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ دل کیا کہ میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں، کیونکہ مولوی صاحب اور اس کی بیوی دونوں ہی ماں کے مرنے کے بعد میرے ابا بھی میرا سب کچھ تھے۔ انہوں نے میری خاطر دوسری شادی نہ کی، وہ مجھے بڑے لاڈ سے پالنے لگے، تب سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک دن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اب میں اپنے چچا اور چچی کے رحم و کرم پر تھی۔ رحم، یہ لفظ میرے لیے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ چچی نے کبھی مجھے اپنی بھتیجی نہیں سمجھا تھا، وہ مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، میری کوئی عزت نہیں تھی، وہ مجھ پر ظلم کرتی، گھر سے قیمتی سامان چوری ہونے کا الزام مجھ پر لگاتی، کہتی میرا کسی کے ساتھ چکر ہے، میں یہاں سے قیمتی سامان چوری کر کے اسے دیتی ہوں۔ چچا بھی مجھ پر شک کرنے لگے تھے، اور ایک دن اسی چوری کے الزام میں چچی نے میرا سر گنجا کر دیا، میرے بال کاٹ دیے۔ میں نے روتے ہوئے آئینے میں دیکھا تو وہ نور جو کل تک اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، آج ایک نفسیاتی مریض لگ رہی تھی۔ چچی کا غصہ ابھی بھی نہ اترا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ سب محلے والے مجھ پر ہنس رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے، میرے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں آنسو بہاتی وہاں سے جا رہی تھی، سوچا گاڑی کے نیچے آ کر خود کی جان لے لیتی ہوں، مگر اچانک مجھے ایک آواز آئی، رک جاؤ بیٹی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پردے دار عورت وہاں کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں اجنبی سا سکون تھا۔ میرے ساتھ چلو، میں حیران تھی، نہ میں انہیں جانتی تھی نہ وہ مجھے، مگر ان کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی، بغیر سوچے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ وہ مجھے ایک خاموش پرانے مگر مضبوط مکان میں لے گئیں۔ یہ مولوی صاحب کا گھر تھا، وہ خود تو گھر پر نہیں تھے، مگر ان کی بیوی نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا، پانی پلایا اور میرا سر سہلایا جیسے میں ان کی اپنی بیٹی ہوں، یہاں محفوظ ہوں۔ نور، اب کچھ مت سوچو، بس آرام کرو۔ اور میں واقعی سکون میں آ گئی تھی۔ کئی دنوں بعد پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سکون عارضی تھا۔ کچھ دن بعد مولوی صاحب کی بیوی نے میرے سامنے ایک تجویز رکھی، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں مولوی صاحب سے نکاح کرنا ہوگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہمارے لیے تمہیں بغیر نکاح کے اپنے گھر رکھنا ممکن نہیں ہے، لوگ باتیں کریں گے، الزام لگائیں گے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، میں گھر جا نہیں سکتی تھی، سڑک پر رہ نہیں سکتی تھی، اور اس وقت مجھے اپنی زندگی بچانے کے علاوہ اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی رات میں نے نکاح قبول کر لیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شادی عام شادیوں جیسی نہیں ہوگی، یہ گھر عام گھروں جیسا نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر مولوی صاحب ویسے نہیں تھے جیسے وہ نظر آتے تھے۔ میں نے نکاح تو کر لیا، مگر میرے دل میں سکون کی جگہ بے چینی نے لے لی تھی۔ یہ شادی میرے اختیار میں نہیں تھی، بلکہ میری مجبوری تھی۔ میں نے مولوی صاحب کو پہلی بار اسی رات صحیح طریقے سے دیکھا، ایک دراز قد، دبلی پتلی شخصیت، چہرے پر گھنی داڑھی، آنکھوں میں گہری سنجیدگی، اور وہ پر اسرار خاموشی جو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف ڈال رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے بعد نہ کوئی خوشی کا اظہار کیا، نہ کوئی شفقت دکھائی، بس سر ہلا کر اپنی بیوی کو اشارہ دیا اور کمرے سے نکل گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ رویہ ان کی طبیعت کا حصہ تھا یا میرے لیے خاص تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ نارمل ہو جائے، مگر یہ گھر عام گھروں جیسا نہیں تھا۔ شادی کے بعد میں مولوی صاحب کے گھر کے بارے میں جاننے لگی۔ یہ ایک پرانا مگر مضبوط مکان تھا، لمبے دالان، اونچی چھتیں، لکڑی کے بھاری دروازے اور دیواروں پر سجی پرانی آیات اور اسلامی خطاطی۔ باہر سے یہ ایک عام مذہبی گھر لگتا تھا، مگر اندر کی فضا کسی راز میں لپٹی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ سب سے پہلی عجیب بات یہ تھی کہ مولوی صاحب کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ وہ فجر کے وقت گھر سے نکل جاتے اور اکثر رات گئے لوٹتے۔ ان کی بیوی بھی زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، اور جب بھی میں کوئی سوال کرتی وہ یا تو ٹال دیتی یا نظریں چرا لیتی۔ مولوی صاحب کہاں جاتے ہیں؟ میں نے ایک دن ہمت کر کے پوچھا۔ وہ جیسے چونک گئیں، پھر کچھ توقف کے بعد بولی، دین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جواب میرے سوالوں کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا گیا۔
کیسی مدد؟ کون لوگ؟ میں جاننا چاہتی تھی، مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں سوالات پسند نہیں کیے جاتے۔ گھر میں ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ لاک ہوتا۔ ایک بار جب مولوی صاحب گھر پر نہیں تھے، میں نے ان کی بیوی سے پوچھا، یہ کمرہ کس کا ہے؟ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف کی پرچھائیاں لہرائیں، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تمہیں اس کمرے سے کوئی کام نہیں نور، وہاں مت جانا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی، مگر میرا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ آخر اس کمرے میں ایسا کیا تھا جو مجھے جانے سے روکا جا رہا تھا؟ رات کو جب سب سو جاتے تو بعض اوقات مجھے گھر میں سرگوشیوں کی آوازیں آتی۔ کبھی ایسا لگتا کہ کوئی دبے قدموں چل رہا ہے، کبھی جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے بند کر رہا ہو۔ ایک رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی تھی، اچانک مجھے لگا کہ باہر کوئی ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دالان میں جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر تبھی مجھے وہ بند کمرے کے دروازے کے نیچے روشنی جھلملاتی نظر آئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ روشنی وہاں کیسے آئی؟ کیا کوئی اندر تھا؟ میں نے دروازے کے قریب جا کر کان لگا دیے۔ اندر کوئی سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا، مگر وہ بدستور بند تھا۔ اچانک اندر سے ایک آہٹ ہوئی، جیسے کوئی حرکت کر رہا ہو۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اسی لمحے روشنی بجھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یہ گھر واقعی کچھ چھپا رہا تھا۔ اگلے دن مولوی صاحب گھر واپس آئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، جیسے میرے دماغ کے اندر جھانک رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک وارننگ، ایک انکہی دھمکی۔ نور، زیادہ سوالات مت کیا کرو، کچھ باتیں جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ جانتے تھے کہ میں نے کل رات کچھ سنا تھا؟ یہ گھر، یہ لوگ، یہ بند کمرہ، سب کچھ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جو مجھے نگلنے کے لیے تیار تھا، اور مجھے یقین ہو چکا تھا یہ شادی عام شادی نہیں تھی، یہ گھر عام گھر نہیں تھا، اور مولوی صاحب وہ نہیں تھے جو نظر آتے تھے۔ میرے اندر خوف اور تجسس بھر چکا تھا۔ میں جتنا اس گھر کے رازوں سے بچنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی ان میں الجھتی جا رہی تھی۔ بند کمرہ، مولوی صاحب کی راتوں کو غیر حاضری، سرگوشیاں اور ان کا پراسرار رویہ، سب کچھ میرے دل میں ایک عجیب سا شک پیدا کر رہا تھا۔ مگر سب سے بڑا جھٹکا مجھے اس دن لگا جب میں نے وہ مسلح اٹھایا۔ مولوی صاحب فجر کے بعد کہیں جا چکے تھے اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے ناشتہ ختم کیا اور روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ جیسے ہی میں صفائی کے لیے دالان میں آئی، میری نظر اس مسلح پر پڑی جو ہمیشہ ایک خاص کونے میں رکھا رہتا تھا۔ میں نے بے دھیانی میں اسے اٹھایا تاکہ نیچے جھاڑو لگا سکوں، مگر جیسے ہی میری نظر نیچے پڑی، میرا پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ہاتھ لرزنے لگے اور میرے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلنے کو تھی، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مسلح دوبارہ نیچے رکھ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگا وہ پورے گھر میں سنائی دے رہی ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی اطراف میں دیکھا کہ کہیں کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، مگر گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ مجھے ابھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے اپنا کام جاری رکھا، مگر میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ شام کو میں نے مولوی صاحب کی بیوی پر غور کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کسی بات کا دباؤ محسوس کر رہی ہوں۔ کہیں وہ جانتی تو نہ تھی کہ میں نے مسلح اٹھایا تھا۔ میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، مگر میری نظریں بار بار ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچانک وہ میری طرف متوجہ ہوئیں اور بولیں، نور، آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکا، شاید وہ میرا امتحان لے رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے میرے چہرے سے سچائی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر آہستہ سے بولی، یہاں زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں نور، جو دیکھو اسے بھول جایا کرو اور جو سنو اس پر بات مت کیا کرو۔ میرے ہاتھ پیر برف ہو گئے۔ رات کے وقت مولوی صاحب گھر واپس آئے۔ میں نے ان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ سختی محسوس کی۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتے تھے، مگر آج ان کی خاموشی میں ایک عجیب سا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے بستر پر لیٹ کر نیند کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ میرے ذہن میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا،
مسلح کے نیچے وہ چیز، یہ گھر، یہ لوگ، یہ راز، سب مجھے گہرے اندھیرے میں دھکیل رہے تھے۔ میں پھنس چکی تھی اور یہ بات اب صاف تھی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عام نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں حقیقت جان کر رہوں گی۔ یہ خوف، یہ پر اسراریت اور سب سے بڑھ کر وہ چیز جو میں نے مسلح کے نیچے دیکھی تھی، یہ سب مجھے ایک ایسی گہرائی میں دھکیل رہے تھے جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو، مگر میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عام نہیں تھا۔ کمرہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا، میں نے پہلے بھی کئی بار اس کمرے کے بارے میں سوچا تھا، مگر اب اس کی ہمت میرے لیے اور بڑھ گئی تھی۔ شاید جو کچھ میں نے مسلح کے نیچے دیکھا تھا اس کا تعلق بھی اسی کمرے سے تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس کمرے کے قریب بھی نہ جاؤں، مگر جیسے ہی مجھے کسی چیز سے روکا جاتا میرا تجسس اور زیادہ بڑھنے لگتا تھا۔ رات کے وقت جب مولوی صاحب گھر سے باہر تھے اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، میں چپکے سے بستر سے اٹھی۔ میں ننگے پاؤں چلتی ہوئی اس کمرے کے قریب پہنچی جہاں اکثر رات کے وقت روشنی نظر آتی تھی اور کبھی کبھی سرگوشیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر دروازے سے اندر ہونے والی آوازیں سننے کی کوشش کی۔ کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی تھی، مگر پھر سرگوشیاں ہاں اندر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی کوشش کی۔ یہ بند تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج مجھے ایک مختلف احساس ہو رہا تھا۔ میں وہاں کچھ دیر کھڑی رہی، مگر پھر اچانک اندر سے ایک آہٹ ہوئی جیسے کسی نے دروازے کے قریب آ کر قدم رکھا ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا تھا اور میں فوراً وہاں سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اگلے دن جب میں ناشتے کے دوران مولوی صاحب کی بیوی کے پاس بیٹھی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ نور، تم رات کہاں تھی؟ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کہیں بھی نہیں، میں تو اپنے کمرے میں تھی، میں نے گھبرا کر کہا۔ ان کے ہونٹ بھیج گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اپنی حد میں رہو۔ یہ سن کر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کمرہ آخر کس کا تھا؟ یہ سوال اب میرے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا۔ اس کمرے میں آخر کیا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا؟ کیا وہاں کوئی تھا یا کوئی چیز جو عام لوگوں کے لیے نہیں تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گی، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ خوف، تجسس اور بے یقینی میرے دماغ کو مفلوج کر رہے تھے۔ اس گھر میں کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا، اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ مولوی صاحب ہر رات کہاں جاتے تھے۔ میں نے اب تک انہیں دن میں بہت کم دیکھا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے۔ میں نے ان کی بیوی سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا، وہ دین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک رات جب میں نیند کے لیے لیٹی ہوئی تھی، اچانک دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ میں نے چادر کے اندر سے دیکھا، مولوی صاحب آہستہ سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں وقت کا اندازہ لگایا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ اس وقت جا رہے تھے، مگر آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا پیچھا کر کے دیکھوں گی کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ میں نے جلدی سے چادر اوڑھی اور ننگے پاؤں آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ان کے قدموں کی آواز سننے کی کوشش کی۔ وہ آنگن پار کر کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ میں سانس روک کر ایک کونے میں چھپ گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے میں بھی دبے قدموں پیچھے چلنے لگی۔ گلی سنسان تھی، چاندنی رات تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ مولوی صاحب تیز قدموں سے چل رہے تھے اور میں ان کا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ گلیوں میں مڑتے گئے اور پھر ایک ایسی سمت چل پڑے جہاں عام طور پر لوگ رات کے وقت نہیں جاتے تھے، شہر کے پرانے قبرستان کی طرف۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ مولوی صاحب اس وقت قبرستان میں کیا کرنے جا رہے تھے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ واپس پلٹ جاؤں، مگر میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے پناہ لی اور چھپ کر دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب سیدھا ایک پرانی اندھیری ہوئی قبر کے قریب جا کر رکے۔ وہاں پہلے سے 3 آدمی موجود تھے اور وہ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ مولوی صاحب نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ سن سکوں، مگر الفاظ واضح نہیں تھے۔ مگر پھر میں نے ایک جملہ سنا جس نے میرے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ یہ کام ختم ہوتے ہی ہمیں اگلے نام کی تیاری کرنی ہے۔ اگلا نام کیا؟ یہ لوگ کسی کو مارنے کی سازش کر رہے تھے۔ میں نے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری سانسوں کی آواز باہر نہ جائے۔
میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں وہاں سے ہلنے ہی والی تھی کہ اچانک مولوی صاحب کی نظریں سیدھی میرے چھپنے کی جگہ پر آ گئیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں وہاں ایک پل کے لیے جم گئی، مگر مولوی صاحب نے چند لمحوں بعد اپنی نظریں ہٹا لی اور دوبارہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ میرا موقع تھا۔ میں آہستہ سے پیچھے ہٹی، دیوار کے ساتھ لگ کر اندھیرے میں گم ہونے کی کوشش کی اور پھر جتنی تیزی سے ممکن تھا گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ گھر واپس پہنچ کر دروازہ آہستہ سے بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا، دل دھڑک رہا تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ مولوی صاحب کس چیز میں ملوث تھے؟ میں نے جو کچھ قبرستان میں سنا وہ کسی گھناؤنے جرم کا اشارہ تھا۔ اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اس راز کو کھولنا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا بھی غلط قدم اٹھایا تو اس گھر میں میری زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ رات بھر میں سو نہ سکی۔ قبرستان میں جو کچھ دیکھا اور سنا وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو ہمیشہ ایک خاموش، سنجیدہ اور مذہبی شخص کے طور پر دیکھا تھا، مگر جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کسی بھی طرح ایک نیک اور شریف انسان کی سرگرمیاں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کام ختم ہوتے ہی ہمیں اگلے نام کی تیاری کرنی ہے۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ فجر کے وقت دروازے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ میں اپنے کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی اور سانس روک کر ان کے قدموں کی آوازیں سننے لگی۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دبے قدموں جا کر دروازے کی دراز سے جھانکا۔ مولوی صاحب نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور الماری میں رکھ دیے، پھر وہ وضو کرنے چلے گئے۔ یہی موقع تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر میں نے اپنی ہمت جمع کی اور آہستہ سے ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ سادہ تھا، دیواروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف لکڑی کی الماری کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی۔ مولوی صاحب کے رکھے ہوئے کاغذات ایک فائل میں بند تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی اور پہلا صفحہ دیکھا۔ یہ مختلف ناموں کی فہرست تھی۔ ہر نام کے ساتھ ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی اور کچھ ناموں کے آگے نشان لگے ہوئے تھے جیسے وہ مکمل ہو چکے ہوں۔ میں نے چند ناموں کو غور سے پڑھا اور پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی نام تھے جو پچھلے چند مہینوں میں لاپتہ ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں جلدی سے فائل بند کر کے واپس رکھنے لگی، مگر تبھی پیچھے سے ایک سخت آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا جسم کانپ اٹھا۔ مولوی صاحب کی بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور خوف واضح تھا۔ کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ زیادہ تجسس مت دکھاؤ؟ ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں بس صفائی کر رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا اور آہستہ سے بولی، نور، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ان چیزوں سے دور رہو۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر یہ نام، یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر پھر سر جھٹک دیا۔ بس اتنا جان لو کہ زیادہ جاننا تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ مولوی صاحب جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئیں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ بھی کچھ چھپا رہی تھی۔ میں خطرے میں تھی۔ یہ بات اب واضح ہو چکی تھی کہ میں ایک ایسے کھیل کا حصہ بن چکی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ گھر، یہ بند کمرہ، مسلح کے نیچے چھپی چیز، قبرستان میں ملاقاتیں اور اب یہ کاغذات، سب کچھ کسی نہ کسی طرح آپس میں جڑا ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ میں ان کے رازوں کے بہت قریب پہنچ چکی تھی اور شاید یہ میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میرے لیے اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے مولوی صاحب کے کمرے میں جو کاغذات دیکھے تھے وہ کسی عام لسٹ کا حصہ نہیں تھے۔ یہ وہی نام تھے جو حالیہ مہینوں میں لاپتہ ہو چکے تھے، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ ان ناموں کے ساتھ مخصوص تاریخیں درج تھیں۔ کچھ تاریخیں گزر چکی تھیں جبکہ کچھ آنے والے دنوں کی تھیں۔ کیا ان ناموں کے آگے نشان لگنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ مر چکے تھے؟ اگر واقعی ایسا تھا تو میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی نے مجھے وارننگ دے دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور سختی تھی، جیسے وہ مجھے مزید سوالات کرنے سے روکنا چاہتی ہوں۔ نور، زیادہ سوالات مت کرو۔ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بھول جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ مگر یہ نام اور وہ لوگ جو لاپتہ ہو رہے ہیں، میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظریں سرد اور سخت تھیں۔ نور،
تم نہیں جانتی کہ تم کس دلدل میں قدم رکھنے جا رہی ہو۔ بعض راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننے کا مطلب موت ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل میں خوفناک لہر دوڑا دی۔ مگر مولوی صاحب ہر رات کہاں جاتے ہیں؟ اور وہ بند کمرہ، اس میں آخر کیا ہے؟ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، اور پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اس کمرے کے قریب بھی مت جانا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کسی بھی قیمت پر میں اس بند کمرے کے اندر جھانک کر دیکھوں گی۔ وہ دروازہ ہمیشہ لاک رہتا تھا، مگر اس رات جب سب سو گئے، میں چپکے سے کمرے کے قریب پہنچی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو آہستہ سے گھمانے کی کوشش کی، وہ بند تھا۔ میں نے مایوسی سے پیچھے ہٹنے کا سوچا، مگر پھر میری نظر نیچے پڑی۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی۔ دروازے کے پیچھے کوئی تھا۔ میں نے اپنا کان دروازے سے لگایا۔ اندر کوئی ہلکی آواز میں بول رہا تھا، مجھے یہاں سے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میرا سانس رک گیا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اندر کوئی قید تھا؟ یہ خیال ہی میرے بدن میں جھرجھری پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دروازے کے نیچے سے جھانکنے کی کوشش کی، مگر اندھیرا زیادہ تھا۔ اچانک اندر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور مجھے لگا جیسے کوئی دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگلے دن مولوی صاحب غیر معمولی طور پر سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار مجھ پر اٹھ رہی تھی، جیسے وہ میرے دماغ کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ میں رات کو بند کمرے کے قریب گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے کچھ کہنے والے تھے، مگر پھر وہ خاموشی سے چلے گئے۔ مگر ایک بات اب واضح ہو چکی تھی، اس گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جسے چھپایا جا رہا تھا، اور سب سے بڑی سچائی اس بند کمرے میں دفن تھی۔ میرے لیے اب خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں جتنا حقیقت کے قریب پہنچ رہی تھی، اتنا ہی میرے لیے خطرہ بڑھ رہا تھا۔ اس بند کمرے میں قید شخص وہی تھا جس سے مارنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، میں اس کمرے کے اندر جا کر حقیقت جان کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ خوف اور تجسس میرے دماغ میں ایک ساتھ سرایت کر چکے تھے۔ میں نے مولوی صاحب کے کمرے میں موجود فائل میں ان ناموں کو دیکھا تھا جو پچھلے کچھ مہینوں میں لاپتہ ہو چکے تھے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں قبرستان میں ان کی پر اسرار ملاقات دیکھی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ بند کمرے کے اندر کوئی موجود ہے جو وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگلی رات میں نے محسوس کیا کہ مولوی صاحب زیادہ چوکنے ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں سختی تھی۔ وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ گہری نظر رکھ رہے تھے، جیسے انہیں مجھ پر شک ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی حرکات کو معمول پر رکھنے کی کوشش کی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو میری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ مولوی صاحب کی پہلی بیوی کا رویہ بھی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ خاموش ہو گئی تھی اور مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بھی میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ مختصر جواب دے کر بات ختم کر دیتی، مگر میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ اور بھی دیکھا، ایک چھپا ہوا خوف۔ وہ بھی کچھ جانتی تھی مگر بتانے سے کترا رہی تھی۔ اس رات جب مولوی صاحب گھر سے باہر گئے، میں نے موقع غنیمت جانا اور بند کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی۔ میں نے ہینڈل کو آہستہ سے دبایا۔ دروازہ حسب معمول بند تھا، مگر آج میں خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کمرے کے چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ شاید کوئی اور راستہ مل جائے۔ اچانک میری نظر دیوار کے ایک حصے پر پڑی جو باقی دیواروں سے کچھ مختلف تھا۔ یہ جگہ معمولی سی اندر دھسی ہوئی تھی، جیسے کوئی خفیہ دروازہ ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش میں نے ہلکے سے اس دیوار کو دبایا اور حیرت انگیز طور پر وہ تھوڑی سی ہلی۔ یہ خفیہ دروازہ تھا۔ میں نے کچھ اور زور لگایا اور اچانک وہ دیوار آہستہ سے پیچھے سرکنے لگی۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا راستہ کھل چکا تھا جو بند کمرے کے اندر جاتا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا، میرے قدموں میں لرزش تھی، مگر میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور آہستہ سے اس راستے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، ایک شدید بدبو نے میرا استقبال کیا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف ایک چھوٹے سے بلب کی مدھم روشنی اندر پھیلی ہوئی تھی، اور تب میں نے وہ منظر دیکھا جو میری روح کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ خوف اور بے بسی کا پتہ دے رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظریں اس کی آنکھوں سے ملی، اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا، مدد کرو پلیز، مجھے یہاں سے نکالو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک باہر دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی، شاید اندر کوئی آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کمرے کے اندر زنجیروں میں قید عورت نے بھی خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ مجھے اشارہ کر رہی ہو۔
کہ جلدی باہر نکل جاؤ۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ مولوی صاحب میرے قریب آ رہے تھے، مجھے ابھی نکلنا تھا۔ فوراً میں نے جلدی سے خفیہ دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور جیسے تیسے اسے بند کر دیا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور آہستہ سے واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئی، مگر میرا دل ابھی تک بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ مولوی صاحب کے گھر میں گزارے گئے دنوں میں نے جتنا ان کے بارے میں جانا، اتنا ہی میرے اندر خوف اور بے یقینی بڑھتی گئی۔ یہ شادی، یہ گھر، مولوی صاحب کی راتوں کو غیر حاضری اور سب سے بڑھ کر وہ مصلح جس کے نیچے میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر میں یہ جان چکی تھی کہ کچھ تو غلط ہے۔ یہ گھر صرف ایک عام گھر نہیں تھا، یہاں ہر کونے میں ایک راز چھپا تھا اور میں جانتی تھی کہ جب تک میں ان رازوں کو نہیں کھولوں گی میں کبھی سکون سے نہیں جی سکوں گی۔ میں نے ایک بار پھر مولوی صاحب کی پہلی بیوی کے رویے پر غور کرنا شروع کیا۔ وہ ہمیشہ چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ جب میں نے ان سے مولوی صاحب کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بس اتنا کہا، یہ باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ہیں نور، بہتر ہوگا کہ زیادہ سوال نہ کرو۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ کچھ جانتی تھی مگر زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ مگر تم اس گھر میں کتنے سالوں سے رہ رہی ہو، تمہیں تو سب معلوم ہوگا، میں نے دبے دبے الفاظ میں پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی مگر کچھ بولنے کی بجائے خاموشی سے کام میں مصروف ہو گئی، مگر ان کے خاموش رہنے سے میرا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال وہی بند کمرہ تھا جو ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ میں کئی بار اس کے قریب جا چکی تھی مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر جانے کی کوشش کروں، مگر اس رات جب مولوی صاحب گھر پر نہیں تھے اور ان کی بیوی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کمرے کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں گی۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی اس دروازے تک پہنچی۔ یہ حسب معمول بند تھا۔ میں نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ بند تھا۔ اچانک میری نظر دروازے کے نیچے پڑی جہاں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ اگر یہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا تو اندر روشنی کہاں سے آئی؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر اندر ہونے والی کوئی بھی آہٹ سننے کی کوشش کی اور پھر مجھے سنائی دیا ایک سرگوشی، کیا کوئی اندر ہے؟ میں پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی کہ میری نظر دروازے کے قریب ایک دیوار پر پڑی۔ وہ دیوار باقی دیواروں سے مختلف لگ رہی تھی، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہو۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے اس پر ہاتھ پھیرا اور اچانک دیوار معمولی سی ہلی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میرا سانس بے ترتیب ہو چکا تھا، مگر میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور دھیرے دھیرے اس دیوار کو اور پیچھے دھکیلا۔ جیسے ہی وہ تھوڑی اور کھلی، ایک چھوٹا سا راستہ نظر آیا جو سیدھا بند کمرے کے اندر جاتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے جلدی سے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی میری نظریں کمرے کے اندرونی منظر پر پڑی، میرا دل حلق میں آ گیا۔ یہ ایک عام کمرہ نہیں تھا، یہاں ایک لکڑی کی پرانی الماری تھی، ایک پرانی جائے نماز اور دیواروں پر بہت سی بند الماریاں تھیں جیسے کسی چیز کو چھپانے کے لیے استعمال کی گئی ہوں۔ اور پھر میری نظر ایک اور دروازے پر پڑی۔ یہ ایک اور بند دروازہ تھا جو شاید اسی کمرے کے اندر کسی اور جگہ کو جاتا تھا۔ یہ کمرہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کمرہ خالی تھا۔ کیا میں اس بند دروازے کو کھولوں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، نہیں، مجھے ابھی اور معلومات درکار تھیں۔ میں نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی میں مڑی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مولوی صاحب واپس آ چکے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر خفیہ راستے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے دیوار کو دھکیل کر بند کر دیا۔ اب میں بند کمرے کے اندر موجود تھی مگر مولوی صاحب کو اگر ذرا بھی شک ہو گیا کہ میں یہاں ہوں تو میرا انجام کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ان کے قدموں کی آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ یہاں کون ہے؟ ان کی سخت آواز سن کر میرا سانس رک گیا۔ خوف کا نیا دروازہ کھلنے والا تھا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر سوچا، کیا میں اب مزید رکوں یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں؟ مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں آج رک گئی تو شاید کبھی سچائی جان ہی نہ پاؤں۔ اور سب سے بڑا سوال اب بھی باقی تھا، مسلح کے نیچے میں نے جو دیکھا تھا اس کا اس سب سے کیا تعلق تھا؟ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی جب مولوی صاحب کے قدموں کی آواز بند کمرے کے دروازے کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ یہاں کون ہے؟ ان کی سخت آواز نے میرے دل کی دھڑکن مزید تیز کر دی۔ میں بند کمرے میں تھی، ایک ایسی جگہ جہاں میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر وہ مجھے یہاں دیکھ لیتے تو شاید میں زندہ نہ بچتی۔ میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی دوسرا راستہ،
دیوار کے ایک طرف وہی پرانی الماری تھی جو گرد سے اٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے پیچھے پناہ لے لی اور سانس روک کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے دروازے کا ہینڈل گھمایا مگر دروازہ بند تھا۔ مولوی صاحب کی سرگوشی، کوئی اور بھی ہے کیا؟ تم نے کچھ سنا؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ میرے جسم میں مزید خوف سرایت کر گیا مگر میرا تجسس بھی بڑھنے لگا تھا۔ میں نے آہستہ سے دیوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی میرا ہاتھ پیچھے والے دروازے پر پڑا میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ یہ وہی دروازہ تھا جسے میں نے پہلے دیکھا تھا، جو بند کمرے کے اندر کسی اور جگہ کو جاتا تھا۔ چند لمحوں بعد مولوی صاحب کی آواز سنائی دی، جیسے وہ پیچھے ہٹ رہے ہوں۔ یہاں کچھ نہیں ہے مگر ہمیں زیادہ احتیاط برتنی ہوگی۔ ان کے قدموں کی آواز دھیرے دھیرے دور ہونے لگی۔ میں بچ گئی تھی فی الحال، مگر یہ واضح تھا کہ انہیں کسی نہ کسی چیز کا شک ہو چکا تھا۔ جب ان کی موجودگی محسوس نہ ہوئی میں نے جلدی سے الماری کا دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ یہاں کاغذات اور کچھ پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھیں مگر ایک چیز نے میرا سانس روک دیا، وہی فائل جس میں وہ پراسرار نام درج تھے۔ میں نے جلدی سے فائل نکالی اور اگلے صفحے پر نظر ڈالی۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اس میں ایک نئی تاریخ درج تھی، کل کی تاریخ، اور اس کے آگے لکھا تھا آخری مرحلہ۔ یہ آخری مرحلہ کیا تھا؟ یہ فائل، وہ بند دروازہ، مولوی صاحب کا راتوں کو غائب رہنا، مسلح کے نیچے کچھ چھپایا جانا، یہ سب آپس میں جڑا ہوا تھا۔ مگر اصل حقیقت کیا تھی؟ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں مگر میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ یہ کھلنے لگا۔ مجھے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہونے والی تھی۔ مولوی صاحب کا دروازے پر آنا میری سب سے بڑی بدقسمتی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وہ فائل تھی جس میں لاپتہ افراد کے نام درج تھے اور سامنے زمین پر مسلح کے نیچے خالی گڑھا اور خون کے دھبے پڑے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، مولوی صاحب قاتل ہیں تو تم نے سب کچھ جان لیا نور۔ ان کی گہری اور سخت آواز نے میری سانسیں روک دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ میرے قریب آنا شروع کیا۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ نرمی، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ تم غلط چیزوں پر دھیان دے رہی ہو نور، جو تم دیکھ رہی ہو وہی سچ نہیں ہے۔ مگر یہ نام، یہ لاپتہ لوگ اور یہ خون، اور وہ عورت کہاں گئی جس کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا؟ میں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ مولوی صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، تمہیں آج سب کچھ پتہ چل جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھ پر یقین کرو گی اور میرے ساتھ چلو گی۔ کہاں؟ میں نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ اس بند دروازے کے پیچھے۔ میرے قدم پیچھے ہٹے۔ میں آپ پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو اب تک پہنچا چکا ہوتا، مگر سچائی تمہیں خود دیکھنی ہوگی۔ میرے پاس دو راستے تھے، میں بھاگنے کی کوشش کرتی مگر مولوی صاحب مجھے روک سکتے تھے۔ میں ان کے ساتھ جاتی اور خود دیکھتی کہ آخر وہ کیا چھپا رہے تھے۔ میرے دماغ میں اب بھی یہی تھا کہ وہ کسی خطرناک سازش میں ملوث ہیں، مگر اگر میں سچ نہ جانتی تو میں ہمیشہ شک میں رہتی۔ میں نے ہمت کر کے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھے۔ انہوں نے آہستہ سے بند دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے خود کو ایک نیم تاریک سرنگ میں پایا۔ یہ ایک پرانے تہہ خانے جیسی جگہ تھی مگر یہاں بدبو یا گندگی نہیں تھی۔ یہاں ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ دیواروں پر کئی چارٹ اور نقشے لگے ہوئے تھے اور ایک طرف لکڑی کے صندوق رکھے تھے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ میں نے پلٹ کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سچ چھپا ہوا ہے۔ میں نے چاروں طرف غور سے دیکھا اور پھر ایک ایسا منظر دیکھا جو میرے لیے حیران کن تھا۔ سامنے چند عورتیں اور بچے بیٹھے تھے، وہ سب زندہ تھے۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ مولوی صاحب لوگوں کو قتل کر رہے تھے مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ یہ سب لوگ سہمی ہوئی حالت میں تھے مگر ان کے چہروں پر عجیب سا اطمینان بھی تھا، جیسے وہ کسی خوفناک حقیقت سے بچ کر یہاں آئے ہوں۔ یہ کون تھے؟ کیا یہ وہی لوگ تھے جو لاپتہ قرار دیے گئے تھے؟ مولوی صاحب نے میرے تاثرات دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ نور، جو کچھ تم نے دیکھا اور سمجھا وہ حقیقت کا صرف ایک رخ تھا، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہیں ان کے اپنے گھر والے مار دینا چاہتے تھے۔ یہ مظلوم ہیں جو معاشرے کے ظلم سے بھاگ کر یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ مولوی صاحب نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک چارٹ پر مختلف نام درج تھے۔
یہ وہی نام تھے جو میں نے فائل میں دیکھے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں اور عورتیں ہیں جنہیں غیرت کے نام پر قتل ہونے سے بچایا گیا ہے، اور مسلح کے نیچے وہ خالی گڑھا اور وہ خون۔ مولوی صاحب نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بولے، ہر مہینے جب ہم کسی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم مسلح کے نیچے سے وہ شناختی دستاویز نکال دیتے ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ وہ شخص اب مر چکا ہے، تاکہ وہ معاشرے کی نظروں سے غائب ہو سکے۔ میری دنیا الٹ چکی تھی، میں زمین پر بیٹھ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے مولوی صاحب کو غلط سمجھا تھا، وہ قاتل نہیں بلکہ ایک مسیحا تھے جو ان لوگوں کو نئی زندگی دے رہے تھے جنہیں دنیا نے ختم کر دینا تھا۔ مولوی صاحب نے آہستہ سے کہا، یہ کام خطرناک ہے نور، اگر دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میں یہ سب کر رہا ہوں تو نہ صرف میں مارا جاؤں گا بلکہ یہ سب لوگ بھی مارے جائیں گے۔ تو آپ نے مجھے کیوں سچ بتایا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ کیونکہ اب تم حقیقت جان چکی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم فیصلہ کرو، کیا تم اس مشن کا حصہ بنو گی یا یہ راز دنیا کو بتا کر ان سب کی زندگیاں خطرے میں ڈال دو گی؟ میرے سامنے ایک فیصلہ تھا، کیا میں خاموش رہ کر ان مظلوموں کی حفاظت کروں یا یہ راز دنیا کو بتا کر ان سب کو خطرے میں ڈال دوں؟ میری سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ یہ کہانی میرے ہاتھ میں ہے اور اب فیصلہ کرنا تھا، اور یہ فیصلہ سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ میرے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کو ایک قاتل سمجھا تھا، میں نے انہیں ایک ظالم شخص کے طور پر دیکھا جو معصوم لوگوں کو غائب کر رہے تھے، مگر حقیقت بالکل مختلف تھی۔ یہ سب لوگ، یہ عورتیں اور بچے، وہ لاپتہ افراد نہیں تھے جو مار دیے گئے تھے، بلکہ وہ تھے جنہیں موت کے منہ سے نکالا گیا تھا۔ مولوی صاحب نہ صرف انہیں پناہ دیتے تھے بلکہ ان کی نئی شناخت بنانے میں بھی مدد کرتے تھے تاکہ وہ اپنے پرانے ظالم رشتہ داروں کی پہنچ سے دور ہو جائیں۔ نور، اب تم سب کچھ جان چکی ہو، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، میں خاموش رہوں، مولوی صاحب کے راز کی حفاظت کروں اور ان بے سہارا لوگوں کو بچانے میں ان کا ساتھ دوں۔ میں یہ سب دنیا کے سامنے لے آؤں، پولیس کو بتا دوں اور قانون کو اپنا کام کرنے دوں، چاہے اس کے نتیجے میں یہ سب لوگ خطرے میں کیوں نہ پڑ جائیں۔ میں کیا کروں؟ میں نے ان عورتوں کی طرف دیکھا جو خوف زدہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اگر میں دنیا کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی۔ اگر پولیس کو معلوم ہو جائے کہ ہم ان عورتوں کو چھپا رہے ہیں تو وہ انہیں واپس ان کے گھر بھیج دیں گے، اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کا گھر کیا ہے؟ میں نے ایک عورت کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ میرا باپ اور بھائی مجھے مارنے کے در پر تھے، اگر میں واپس چلی گئی تو وہ میری لاش بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ یہ انصاف نہیں تھا، قانون ان لوگوں کو بچانے کی بجائے انہیں انہی قاتلوں کے حوالے کر دیتا جن سے وہ بھاگ کر آئے تھے۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ مولوی صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ان کی نظروں میں ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے نور، اگر تم ہمارے ساتھ کام کرو گی تو تمہاری اپنی جان بھی خطرے میں ہوگی۔ میں نے سر اٹھایا۔ اگر میں خاموش رہی تو اور کتنی لڑکیاں مار دی جائیں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اور کوئی نور فاطمہ ایسی زندگی گزارے جیسے میں نے گزاری ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ تو پھر آج سے تم ہمارے مشن کا حصہ ہو، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میں نے مولوی صاحب کے ساتھ ان لوگوں کو بچانے کا عہد کر لیا جنہیں معاشرہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی ایک نئے مقصد کے لیے وقف کر دی۔ یہ دنیا ہمیشہ سچ اور جھوٹ کے درمیان الجھی رہے گی، مگر میں نے سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ یہ کہانی ایک سنسنی خیز سفر تھی جو آخر میں ایک بڑے سماجی مسئلے کی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ ہمیشہ وہی سچ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ خاموشی ایک جرم ہو سکتی ہے، مگر کبھی کبھی سچ چھپانا بھی کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ نور نے سچ جانا اور اس کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ کئی اور زندگیوں کو بچا سکتا تھا۔ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔